علیکم. ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں, اس کی ایپیسوڈ 29. اسٹوڈیو میں کیمرے آن تھے, تیز روشنیاں جل رہی تھیں. 3 اطراف میں سبز رنگ کے کارڈ بورڈ کی دیواریں بنائی گئی تھیں. انٹرویو پر ریکارڈ ہوتے وقت سبز کارڈ بورڈ لگایا جاتا تھا اور بعد میں جب ٹی وی پہ دکھایا جاتا تو سبز رنگ پہ مختلف مناظر ایڈٹ کر دیے جاتے تھے. اینکر سنجیدگی سے بیٹھا فاتح کو دیکھ کے سوال پوچھ رہا تھا. جب آپ ویژن کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں 20 سال بعد کا ملائیشیا کیسے آتا ہے؟ وان فاتح پر اعتماد سا بیٹھا تھا. اس سوال پہ ہلکا سا مسکرایا اور گویا ہوا. ملاکا سلطنت جیسا. تمہیں معلوم ہے جیفری, بلکہ میں ملائیشیا کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ان کو معلوم ہے 600 سال پہلے کا ملاکا کیسا تھا؟ اشر کے آفس فلور کے سروس باتھ رومز میں وہ دونوں کھڑی تھیں. تالیہ نے بیگ سنک کے سامنے انڈیل رکھا تھا اور اندر سے کچھ چیزیں نکالتے ہوئے داتن سے کچھ کہہ رہی تھی. وہ سر ہلا کے جواب میں اس کی تائید کر رہی تھی. جیفری, 600 سال پہلے ملاکا میں مسلمان سلاطین کی حکومت تھی. وہ سلطنت خطے میں ایک مضبوط اور طاقتور حیثیت رکھتی تھی. اس دور کے لوگ ہمارے جیسے نہیں تھے. کہتے ہیں وہ لوگ عظیم لوگ تھے, مگر آج میرے ملک کے لوگوں کو ان سے زیادہ بہادر بننے کی ضرورت ہے. داتن باتھ روم کے کونے میں رکھی ڈسٹ بن میں اخبار پھاڑ پھاڑ کے ڈال رہی تھی. جب ڈسٹ بن بھر گئی تو اس نے لائٹر سے کاغذ کو سلگایا. جلد ہی اخبار نے آگ پکڑ لی. شعلے بلند ہونے لگے. آج میرے ملک کے لوگ عجیب منفی رویوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. مجھے سب سے زیادہ تکلیف ان کے مظلوم پنے سے ہوتی ہے. یہ کس نے ہم انسانوں کو ہر وقت مظلومیت کی چادر اوڑھے رکھنا اور ہمدردی تلاش کرنا سکھایا ہے؟ باتھ روم ایریے میں داتن ڈسٹ بن کو آگ لگاتی دکھائی دے رہی تھی اور تالیہ اپنا لباس بیگ میں اڑس رہی تھی. اس وقت اس نے سیاہ ٹائٹس شرٹس اور سیاہ ٹوپی پہن رکھی تھی. چست اور تیار, تیز تیز چلتے ہاتھ بیگ کی زپ بند کر رہے تھے. پھر بیگ کندھے پہ ڈالا اور کونے میں ٹوائلٹ میں گھسی, جس کے اوپر روشن دان کی جالی لگی تھی. وہ اوپر چڑھی اور وینٹ کا ڈھکن اتارا. آپ صرف سوشل میڈیا کو ہی دیکھ لیں جیفری, مجھے اکثر لوگ وہاں اپنے دکھوں کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں. انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں, رزق, عزت اور صحت, اور وہ پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے. تالیہ نے روشن دان کی جالی اتار کے نیچے پھینکی اور بلی کی طرح اندر گھس گئی. اندر لمبی سرنگ تھی. یہ وینٹ تھے اور ہوا کے لیے ساری عمارت میں پھیلے تھے, اتنے چوڑے کہ وہ اس میں سینے کے بل لیٹ کے رینگ رینگ کے آگے بڑھ سکتی تھی. نیچے داتن ابھی تک آگ لگاتی دکھائی دے رہی تھی. میں جس ملک کا خواب دیکھتا ہوں وہاں مجھے لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ مظلومیت اور کمزوری کو خود پہ طاری کرنا چھوڑ دیں. نکل آئیں اس مائنڈ سیٹ سے کہ دنیا نے ہم پہ ظلم ڈھا دیا, خاندان والوں نے ہمارے ساتھ برا کر دیا, دوستوں نے یوں دھوکہ دیا, ہم دکھی, ہم اداس, ہر وقت دوسروں سے ہمدردی مانگنا, یہ منفی رویے ہیں. ہمیں ان سے نکلنا ہوگا. مجھے بالکل ایسے لوگ اٹریکٹ نہیں کرتے جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہر وقت ان کے غموں کی داستان سنتے رہیں. داتن نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو دھواں باہر کو نکلا. وہ آگے آئی اور راہداری میں لگا فائر الارم کھینچ دیا. ساری عمارت الارم سے گونج اٹھی. موٹی عورت تیز تیز آگے چلتی گئی, ہر ڈسٹ بن کے ساتھ رکتی اور لائٹر سے آگ جلاتی اور آگے بڑھ جاتی. CCTV وہ پہلے ہی جام کر چکی تھی. انسان بہت عظیم مخلوق ہے, اس میں بہت طاقت ہے, اسے تو ساری دنیا کو سنبھالنا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھال پائے. کتنے دکھ کی بات ہے. ہمیں اگر زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک مثبت رویہ اپنانا ہوگا. اور مثبت رویہ کیسے اپنایا جاتا ہے آپ کی نظر میں؟ وینٹ کے اندھیر سرنگ میں وہ کوہنیاں گھسیٹ گھسیٹ کے آگے بڑھ رہی تھی. کندھے پہ چھوٹا سا بیگ تھا جس میں ضروری سامان تھا. ہر تھوڑی دیر بعد راستے میں کوئی جالی آتی اور وہ اس سے جھانکتی. نیچے آفیسز کے کمرے نظر آتے جہاں ہڑبونگ مچی تھی. لوگ فائر الارم سن کے چیزیں سمیٹ رہے تھے, باہر بھاگ رہے تھے. مثبت رویہ ماضی کے دکھوں اور پچھتاووں سے نکلنے کا نام ہے. اگر آپ سے کچھ غلط سرزد ہوا ہے ماضی میں, اور سب سے ہی ہوتا ہے, تو اس پہ معافی مانگ کے اس سے سبق سیکھیں اور اس پہ ہر وقت کرنا چھوڑ دیں. آپ انسان ہیں, آپ سے ہر وقت سیدھا نہیں چلا جا سکتا. چند ایک بات اگر گرا کر بھی گئے تو آپ بھول جائیں اور آگے راستہ دیکھیں. اشر کے آفس کے عین اوپر وہ وینٹ میں رینگتے رینگتے پہنچ چکی تھی. اب اس کی کوہنیاں تلے چوکور جالی تھی جس سے آفس نظر آ رہا تھا. اشر چیزیں سمیٹتا اٹھ رہا تھا. باہر سے اس کو سیکرٹری بلا رہی تھی. فائر الارم مسلسل چنگھاڑ رہا تھا. اور اگر آپ کو ماضی میں بڑے بڑے غم ملے ہیں تو ان کے پچھتاوے سے نکل آئیں. غلط فیصلوں پہ دکھی ہونا چھوڑ دیں. زندگی میں کوئی بھی چیز برا تجربہ نہیں ہوتی اگر آپ اس سے سبق سیکھ لیں.
یہ ہوتی ہے مثبت اپروچ۔ جو برا ہے آپ کے ساتھ یا جو برا آپ نے کیا ہے، دونوں سے سیکھنے کے پہلو نکالیں، سبق حاصل کریں اور ریلیکس ہو جائیں۔ پھر وہ تجربہ آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ اشر موبائل اور والیٹ لیے باہر بھاگ گیا، دروازہ بند کر دیا، آفس تنہا رہ گیا۔ تالیہ نے وینٹ میں لیٹے لیٹے بیگ سے ایک آلہ نکالا اور بٹن دبایا۔ تھوڑی دیر لگی اور آفس کے دونوں سی سی ٹی وی کیمرے بجھ گئے۔ اس نے جالی اتاری اور نیچے کود گئی۔ عین اشر کی میز پہ چہرے کو وہ سیاہ سکی ماسک سے ڈھانک چکی تھی۔ میں چاہتا ہوں میرے ملک کے لوگ دوسروں کو ہر وقت الزام دینا اور مظلوم بننا چھوڑ دیں۔ یہود و نصارہ نے ہمارے ملک کی ترقی روک رکھی ہے، کفار ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ان بیکار باتوں سے نکل آئیں۔ اگر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی تو یہ اس کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ لوگ تو ہر قوم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو پھر دوسری قوموں نے ترقی کیوں کر لی؟ یہ آئینہ دیکھنے کا وقت ہے، اپنی غلطیاں بحیثیت قوم مان لینے کا وقت ہے۔ تالیہ مراد بشر کے میز کی ایک ایک دراز کھول کے چیک کر رہی تھی، ہاتھوں پہ دستانے چڑھا رکھے تھے۔ اللہ نے انسان میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ کامیاب آدمی کون ہوتا ہے بھلا؟ وہ جو ماضی کے غم سے نکل آتا ہے اور مستقبل کے بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے۔ ہمارے خواب اتنے بڑے اور انوکھے ہونے چاہیے جیفری کہ وہ ہمیں ڈرائیں۔ پہلی دفعہ ان کو سوچ کے بھی خوف آئے۔ انسان صرف چھوٹے موٹے خوابوں کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ وہ اب دیواروں کی پینٹنگ ہٹا ہٹا کے دیکھ رہی تھی۔ 90% لوگ آفیسز میں سیف کے کسی پینٹنگ کے پیچھے بناتے ہیں، مگر پینٹنگز کے پیچھے کچھ بھی نہ تھا۔ سارے آفس میں کوئی سیف نہ تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی ہوئی اور آنکھیں بند کی۔ اگر وہ اشر محمود ہو تو وہ اس آفس میں سیف کہاں بنائے گی؟ سوچو تالیہ، انسان کی کمزوری وہ ہوتی ہے جس پہ وہ بھروسہ کرتا ہے۔ اشر کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ خوابوں کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، جان مارنی پڑتی ہے۔ لوگ مسئلوں کا حل آسان مانگتے ہیں اور جب وہ نہ ملے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں۔ ہمارے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھیک ہونے میں لمبا عرصہ لگتا ہے، تو منفی لوگوں کی طرح اس عرصے کو مظلوم بن کے اپنے دکھوں کی کہانیاں سنانے کی بجائے انسان کو آگے کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے۔ اتنا اچھا مثبت سوچنا بننا چاہیے کہ اس سے مثبت شعاعیں پھوٹنے لگیں، وہ جہاں جائے ان مثبت خوشگوار روشنیوں کو بکھیرتا جائے۔ آفس کے وسط میں کھڑی تالیہ نے آنکھیں کھولیں اور اب کے آفس کو دیکھا تو اس کی نظریں مختلف تھیں۔ میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں، مجھے اونچی عمارتیں بنانا اور بلندیوں سے دنیا کو دیکھنا بہت پسند ہے۔ وہ وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ آرکیٹیکٹ بھی تھا۔ اس نے یہ آفس خود ڈیزائن کیا تھا۔ تالیہ نے دیکھا دیوار پہ ایک بک شیلف نصب تھی۔ اس نے بتی بجھائی، بلائنڈز بند کیے، کمرہ اندھیرا ہو گیا۔ پھر اس نے ننھی ٹارچ نکالی جس میں نیلی روشنی تھی۔ اس نے وہ روشنی شیلف پہ پھینکی۔ اوپری قطار میں چوتھے نمبر پہ کتاب کے اوپر نیچے نشانات نظر آ رہے تھے۔ یہ ٹارچ اندھیرے میں وہ نشان بھی دکھا دیتی ہے جو روشنی میں نظر نہیں آتے۔ تالیہ نے مسکرا کے بتی جلائی اور اس کتاب کو ذرا سا باہر کھینچا۔ بک شیلف میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی اور وہ میکانیکی انداز میں بائیں طرف کو سرکنے لگنا۔ میں زندگی میں کبھی کسی چیز کو لے کر پچھتایا نہیں یا گلٹ کا شکار نہیں ہوا۔ جو غلطیاں کی ہیں زندگی میں ان کا مجھے احساس ہے، مگر میں ہمیشہ حل ڈھونڈتا ہوں۔ بجائے خود کو لعنت ملامت کرنے کے، ہم ہر روز رات کو اگر یہ تسلیم کر لیں کہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اس سے سبق سیکھیں گے اور اگلے دن کو ایک نئے دن کے طور پر گزاریں گے تو نیند اچھی آئے گی۔ بک شیلف سامنے سے ہٹ چکا تھا اور پیچھے دیوار میں ایک سلور سیف نصب تھا۔ تالیہ نے کان میں لگا آلیہ دبایا۔ داتن، یہ گلین ریڈر ہے، 20 منٹ لگیں گے مجھے۔ اشر کے آفس اور راہداری کے درمیان مزید پرابلم کریٹ کرو، آگ، دھواں، کچھ بھی۔ تالیہ جلدی کرو، وقت بہت کم ہے، دیوانی لڑکی داتن پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ اور جتنے میرے ساتھ زندگی میں حادثے ہوئے میں ان کو بھی ایک تجربہ سمجھتا ہوں۔ میری بیٹی آریانہ، سب جانتے ہیں کہ وہ کھو گئی، سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ میں چاہتا تو اس کا غم لے کر تارکل دنیا ہو جاتا، خود کو بلیم کرتا، دنیا بھر کو بلیم کرتا، مگر میں نے اس کو ایک تجربے کے طور پر لیا۔ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، لیکن کیا میں نے اس امانت کا شکر ادا کیا تھا؟ اب مجھے اپنے باقی دونوں بچوں کو کیسے پالنا ہے، ان کے لیے اللہ کا شکر گزار کیسے ہونا ہے؟ میں بس یہی سوچتا ہوں۔ مثبت رویہ وہ دیکھنے کا نام ہے جو آپ کے پاس بچ گیا ہے، اور منفی رویہ ہر وقت اس کو سوچنے کا نام ہے جو کھو گیا ہے۔ وہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے سیف کے سامنے کھڑی مختلف سمتوں میں اس کا پہیہ گھما رہی تھی۔ ماسک تلے اس چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا، وہ آوازیں سن رہی تھی، کس حرکت پہ کہاں کلک ہوتا تھا۔ سیف کا دھات دھیرے دھیرے اسے راز بتا رہا تھا، ساتھ ہی وہ کاغذ پہ مختلف نمبرز لکھتی جا رہی تھی۔ جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ مجھے اپنے ملک کے لوگ مایوس اچھے نہیں لگتے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مثبت بنے، پر امید، اونچے خواب رکھنے والے، وسیع سوچ رکھنے والے۔ میں چاہتا ہوں لوگ شکر گزار بنے، جو ہے اس کی قدر کریں، جو نہیں ہے اس کو زیادہ نہ سوچا کریں۔
واضح کلک کی آواز آئی۔ تالیہ نے گہری سانس لے کے پہیہ گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر سامنے نیلے رنگ والی فولڈر فائل رکھی تھی۔ اس نے فولڈر نکالا، کاغذ پلٹائے، تصدیق کی، پھر اپنے بیگ سے چند صفحے نکال کے فائل کے اندر لگائے اور اصلی صفحات بیگ میں ڈال دیے۔ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اونچے خواب دیکھتی ہیں، اور یاد رکھنا جعفری، اگر آپ کو آپ کا خواب ڈراتا نہیں ہے تو وہ آپ بڑا خواب ہے ہی نہیں۔ باتھ روم کے روشن دان سے وہ نیچے اتری۔ وہاں دھواں پھیلا تھا مگر دروازہ کھلا تھا۔ اس نے ماسک اتارا، بال کھولے، گلابی شرٹ سیاہ لباس کے اوپر پہنی، ہیٹ سر پہ لیا، جوتے تبدیل کیے اور تیزی سے باہر کو دوڑی۔ دھوئیں کے باعث کھانسی آنے لگی تھی۔ فائر الارم ہنوز بج رہا تھا۔ فائر بریگیڈ کے عملہ عمارت میں داخل ہو چکا تھا۔ اگر ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ دنیا خود بخود بدلنے لگی ہے۔ یہ سوچ اور ویژن کی تبدیلی ہے جو میں ایک بہتر ملائیشیا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسٹوڈیو میں بیٹھا شخص مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور اینکر سمیت سب محویت سے اسے سن رہے تھے۔ تھینک یو وان فاتح، آپ کے وقت کے لیے، اینکر نے کہہ کے کیمرے کی طرف رخ پھیرا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی میری طرح بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اور انٹرویو ختم ہو چکا تھا۔ فاتح اب اپنی شرٹ پہ لگا مائک اتار رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ ذہن میں حالم اور فائل کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ کوالالمپور پہ رات اتر رہی تھی۔ اونچی عمارتیں بتیوں سے جگمگانے لگی تھیں۔ ایسے میں تکون شیشوں سے ڈھکی عمارت کے ایک فلور پہ جہاں باریسن نیشنل کا آفس تھا، وان فاتح لفٹ سے اتر رہا تھا۔ عثمان اور گارڈز ہمراہ تھے۔ آفس کیبن روشن تھے اور ورکرز کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی بہت سی گردنیں مڑی، لوگ کھڑے ہوئے، سلام دعا۔ وہ اتنے سالوں سے اس سیلیبریٹی پروٹوکول کا عادی تھا۔ سب کو مسکرا کے جواب دیتا آفس کی جانب آ گیا۔ ابھی دروازے کے قریب ہی تھا کہ جانے کی سمت سے ایک کیپ والا لڑکا نکل آیا۔ وہ پیروں میں پہیوں والے جوتے پہنے مرمری فرش پہ گویا سکیٹ کرتا تیزی سے سامنے آیا۔ ایسے میسنجر لڑکے اکثر پہیوں والے جوتے پہنے راہداریوں میں زن سے گزرتے دکھائی دیتے تھے۔ وان فاتح کوریئر، ایک پیکج اس کی طرف بڑھایا اور ٹیبلٹ اسکرین آگے کی۔ فاتح ہلکا سا مسکرایا اور ٹیبلٹ اسکرین پر انگوٹھا رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا یہ کس کی طرف سے ہوگا۔ آفس میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے پیکج کھولا۔ اندر کاغذات رکھے تھے۔ ترتیب سے وہ جیسے جیسے صفحات پلٹتا گیا، آنکھوں میں خوشگوار حیرت بھرتی گئی۔ اسی اثنا میں فون بجا تو وہ چونکا، پھر نمبر دیکھ کے مسکرایا۔ تمہارا میجک شو کامیاب رہا حالم، کیا متاثر ہوئے؟ بہت زیادہ، مگر ہر میجک شو کے بعد حاضرین کرتب کا راز جاننا چاہتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کسی جادوگر کو سٹیج پہ کھڑے ہو کر اپنے راز بتاتے دیکھا ہے؟ بیک سٹیج پہ تو بتایا جا سکتا ہے نا۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ یہ تم نے کہاں سے لیے؟ اشر محمود کے آفس کے سیف سے۔ میں نے چند ردی کاغذ فائل کے اندر رکھ دیے ہیں تاکہ ان کو فوراً شک نہ پڑے۔ اب آپ ان کاغذات کی حفاظت کیجیے گا۔ تم نے مجھے عثمان کے سامنے یہ سب کہنے کا کہا۔ تمہارا خیال میں وہ اشر کے لیے کام کرتا ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اشر کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر میں اتنے کم عرصے میں جان گیا ہوں تو آپ کیوں نہیں جانتے ہوں گے بھلا؟ حالم لمحے بھر کو بھی نہیں چوک رہا تھا، ترنت سے جواب دیا۔ فاتح ہلکا سا ہنس دیا۔ یہاں کوئی کسی کا وفادار نہیں ہوتا، ہمیں صرف کام نکلوانا ہوتا ہے۔ کسی اور کو رکھوں تو وہ بھی بک جائے گا۔ وفاداری آج بھی اپنا وجود رکھتی ہے وان فاتح۔ کچھ لوگ وفاداری کے ایسے وعدے کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے آگ میں بھی کود پڑتے ہیں۔ خیر، حالم نے گہری سانس لی۔ آپ کا کام ہو گیا، مجھے اجازت۔ اور تمہاری فیس؟ میں نے یہ فیس کے لیے نہیں کیا۔ سیاستدانوں سے کون پاگل پیسے لے گا؟ سیاستدانوں سے تو فیورز مانگے جاتے ہیں۔ آپ اب میرے مقروض ہیں، کبھی کوئی کام لے کر آؤں تو کر دیجیے گا، وہی میری فیس ہوگی۔ فاتح نے ٹیک لگا لی اور فون کان سے لگائے مسکرا کے اس کو سنے گیا۔ کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم۔ میں آپ کی توقعات کے برعکس ہوں سر، ایسی خواہش نہ کریں تو اچھا ہوگا۔ اس کی آواز میں اداسی گھل گئی۔ ویسے حالم کا کیا مطلب ہوا؟ خواب دیکھنے والا۔ فاتح کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور وہ محظوظ ہو رہا تھا، یعنی کہ اسے پھر یاد آیا، تم نے بتایا نہیں یہ کام کس کا تھا؟ چند لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ آپ چور کا نام جاننا چاہتے ہیں؟ حالم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اور میں یہ جانے بغیر فون نہیں رکھوں گا۔ میری ہٹ درمی سے سارا ملائیشیا واقف ہے۔ تو پھر سنیے، آپ کے گھر چوری، وقفہ دیا، تالیہ مراد نامی لڑکی نے کی تھی۔ وہ کوئی سوشلائٹ ہے اور جس کا آپ کے گھر کچھ دنوں سے آنا جانا ہے۔ فاتح نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر اثبات میں ہلایا۔ یعنی میرا شک درست تھا؟ گڈ جاب حالم، میں آپ کے لیے حاضر ہوں وان فاتح، جہاں آپ کہیں، جب آپ کہیں۔ اور کلک کے ساتھ فون بند ہو گیا۔ فاتح نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ فون پرے ڈالا اور صفحات اٹھا کے پھر سے دیکھنے لگا۔ سارے دن کی کلفت دور ہو گئی تھی۔ تکون عمارت کے باہر اندھیر پارکنگ میں وہ دونوں موجود تھیں۔ تالیہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی فون کان سے اتار رہی تھی اور حداتاً ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دھچکا لگا تھا۔ یہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت کہ تالیہ مراد چور ہے؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو اپنے ساتھ؟ تو کیا کہتی؟ وہ داسی داتن کو دیکھ کے بولی۔ آپ کی بیوی چور ہے؟
ہمارے پاس ویڈیو ہے اسرا کی۔ داتن وہ کسی پہ بھی اعتبار نہیں کرتے، ان کا کوئی دوست نہیں، وہ کسی سے جلدی متاثر نہیں ہوتے۔ مگر انہوں نے حالم کو تھینکس تک نہیں کہا، کیونکہ وہ صرف اجنبیوں کو شکریہ کہتے ہیں۔ وہ حالم کو اجنبی نہیں سمجھتے۔ حالم نے ان کا اعتماد جیتا ہے۔ مجھے ان کو وہی بتانا تھا جو وہ سننا چاہتے تھے، مگر تم نے اپنا امیج کیوں خراب کیا؟ داتن صدمے میں تھی۔ میں نے ان سے سچ بولا ہے، تالیہ نے ان کے گھر چوری کی تھی، بریسلٹ چرایا تھا نا۔ میں نے پہلی دفعہ کسی سے اتنا بڑا سچ بولا ہے، اور میرا امیج تو ان پہ پہلے ہی خراب ہے۔ وہ تلخی سے کہہ کے کار سٹارٹ کرنے لگی۔ داتن ابھی تک صدمے سے چور اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے آج اپنی جان خطرے میں ڈالی، تم نے آج اندھا دھند کھائی میں چھلانگ لگائی۔ میں نے تمہیں کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا تالیہ، ایسے مت کرو۔ اس کے لیے تمہارا دل بیمار پڑ گیا تو جسم کسی کام کا نہیں رہے گا۔ مجھے لگتا ہے میرا دل پہلے ہی بیمار پڑ چکا ہے لیانا صابری۔ وہ بولی نہیں، بس دل میں کہا اور سٹیئرنگ وہیل گھما دیا۔ کار آگے بڑھ گئی اور تکون عمارت پیچھے رات میں کھڑی رہ گئی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ کی بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ ایسے میں فاتح کے کمرے میں آؤ تو وہ ڈریسنگ روم میں کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ وارڈ روم کے دونوں پٹ کھلے تھے۔ وہ ہینگر سے کپڑے اتار رہا تھا۔ وہ دو جوڑے لیے اور کمرے میں واپس آیا، جہاں بیڈ پہ ایک چھوٹا سفری بیگ کھلا پڑا تھا۔ پھر ایک دم ٹھٹکا۔ اسرا سامنے کرسی پہ آ بیٹھی تھی، خاموش، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے۔ اسے دیکھ کے جبرن مسکرائی۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ آگے آیا اور بیگ میں کپڑے طے کر کے رکھنے لگا۔ ملاقہ، کل چھٹی ہے نا، کیوں جا رہے ہو؟ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں۔ سن باؤ 3 خزانوں کے گھر کو بیچنے سے پہلے ایک آخری دن اس میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ابھی کیسے بیچو گے؟ کاغذات تو ہے ہی نہیں۔ کاغذات مل گئے ہیں۔ وہ سر جھکائے بیگ میں سامان اڑس رہا تھا۔ اسرا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا مطلب؟ کہاں سے ملے؟ تیزی سے بولی۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں نے اوریجنل ڈاکومنٹس کہیں اور رکھے تھے، یہاں صرف کلرڈ کاپیز تھیں۔ اس کی نگاہیں جھکی تھیں اور وہ شیو کا سامان ایک خانے میں ڈال رہا تھا۔ واٹ؟ وہ شل رہ گئی۔ تو جو کاغذات یہاں تھے، جو تالیہ نے چرائے تمہارے بقول، وہ صرف فوٹو کاپی تھی؟ اب ڈریسر مرر کی طرف بڑھ گیا، جھک کے دراز کھولا اور جرابیں نکالیں، اور وہ بالکل بے نیاز لگ رہا تھا۔ اسرا چند لمحے اسے دیکھے گئی، پھر اسے لب بھینچ لیے، بازو سینے پہ لپیٹ لیے۔ تو صبح سے اتنا ہنگامہ کیوں مچایا ہوا تھا؟ کیونکہ وہ کاغذات اہم تھے۔ وہ جرابیں لے کر واپس آیا اور ان کو بیگ میں ڈالا۔ ابھی تک اسرا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اور میری نیلامی، میرے ڈونرز، وہ اہم نہیں تھے؟ اسرا کے اندر ابال سا اٹھنے لگا تھا، بے بسی، غصہ، فرسٹریشن۔ وہ شدید کیفیات کا شکار تھی۔ تم نے میری اس ڈونر کو بے عزت کیا جو کانگ ہو جیسے لوگوں کو مدعو کر رہی تھی، جس نے میرا پورٹریٹ بنایا جو گھائل غزال خریدنے جا رہی تھی۔ میں پہلے دن سے تمہاری منت کر رہی ہوں کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مجھے اس جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، مگر تم… فاتح نے اکتا کے چہرہ اٹھایا۔ اس نے چوری تو بہرحال کی ہے، کاپیز ہی صحیح۔ بس وان فاتح۔ اسرا نے ہاتھ اٹھا کے سرخ چہرے کے ساتھ اسے روکا اور کھڑی ہوئی۔ کبھی وہ چور ہے تو کبھی میرا بھائی، اور کبھی کہتے ہو فائل کھوئی ہی نہیں۔ وہ آج میرے آفس آئی تھی اور وہ شدید دکھی تھی۔ فاتح کے ابرو کٹھے ہوئے۔ اس نے بدتمیزی کی تمہارے ساتھ؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا۔ میں تمہارے ایک ایک معاملے میں تمہارا ساتھ دوں اور تم میرے کام کو خراب کرو۔ بس بہت ہو گیا۔ الیکشن لڑنا ہے لڑو، ملاقہ والا گھر بیچنا ہے بیچو، لیکن میرے دوستوں سے اب دور ہو رہو۔ اتنے سالوں سے تمہارے جنون کے پیچھے ہم خوار ہو رہے ہیں، اب اور نہیں۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ کاغذات مل گئے ہیں، نہ کہ غصہ کرنا چاہیے۔ وہ غصے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسرا کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ کس بات پہ خوش ہوں؟ میرے بھائی پہ الزام لگایا تم نے، میری ڈونر کو بے عزت کیا تم نے، اس فائل کے پیچھے جو کھوئی بھی نہیں تھی۔ ایک بات میری سن لو فاتح، اگر آئندہ تم نے میرے دوستوں کے ساتھ یہ کیا تو… وہ انگلی اٹھا کے کہہ رہی تھی کہ… ایک بات میری بھی سن لو اسرا، اگر مجھے کبھی پتہ چلا کہ تم نے اس کام میں اپنے بھائی یا اس لڑکی کی مدد کی ہے تو یاد رکھنا، اس کے بعد ہم اس موڑ پہ آ جائیں گے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ وہ ٹھنڈے انداز میں بولا، ایسے کہ نگاہیں اس کے اندر تک جھانک رہی تھی۔ اسرا نے انگلی گرا دی، مگر وہ ٹھنڈی نہیں پڑی تھی۔ غصے سے پیر پٹکتی مڑی اور باہر نکل گئی۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، جسم تپ رہا تھا۔ تیزی سے وہ کمرے میں واپس آئی، دروازہ بند کیا، پھر ڈریسنگ روم میں آئی، یہاں کا بھی دروازہ مقفل کیا اور کپکپاتے ہاتھوں سے کال ملائی۔ ایش، فاتح کہہ رہا ہے اسے فائل مل چکی ہے۔ پیشانی چھوتی وہ دبی آواز میں بولی تو شدید پریشان لگ رہی تھی۔ ہاں کاکا، آبنگ نے یہی بات آگے پیچھے بھی دوسرے لوگوں کے سامنے بھی دہرائی ہے کہ اس کو کسی انویسٹیگیٹر نے فائل واپس لا دی ہے، مگر ڈونٹ وری، فائل میرے پاس ہی ہے۔ اس کی مطمئن آواز سنائی دی تھی۔ نہیں، میں فاتح کو جانتی ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ اصل فائل کھوئی ہی نہیں تھی، وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر اس کی شکل پہ لکھا ہے کہ اس کو واقعی فائل مل گئی ہے۔ ریلیکس کاکا، میں نے خود چیک کیا ہے، وہ میرے پاس ہی ہے۔ میں کیا کہہ رہی ہوں اشر، وہ فائل تمہارے نہیں فاتح کے پاس ہے، وہ اسے تم سے نکلوا چکا ہے، شاید کسی انویسٹیگیٹر کے ذریعے۔ وہ وان فاتح ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اسے مجھ پہ بھی شک ہو رہا ہے۔ کاکا، ہم صبح بات کریں گے، میرے آفس میں پہلے ہی حالات خراب چل رہے ہیں، میں سارے دن کا تھکا آیا ہوں۔ وہ بیزار ہوا تو اسرا کی تیوریاں چڑھ گئی۔ میں نے تمہارے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم الیکشن لڑو یا فاتح، مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔
میں صرف اپنا فائدہ نقصان دیکھوں گی جیسے تم لوگ دیکھتے ہو، کہہ کے ٹھک سے فون بند کیا۔ اشر شاید وضاحت دے رہا تھا مگر اس نے نہیں سنا۔ پھر وہ گھومی تو ڈریسر مرر سامنے آیا۔ وہ خاموش ڈریسنگ روم میں تنہا کھڑی تھی، قدم قدم چلتی آئینے کے سامنے آئی اور اپنا عکس دیکھا، انگلی کی پوروں سے آنکھوں کے کناروں کو چھوا۔ آریانہ کے نقش بھی مجھ سے ملتے تھے، ٹین ایج میں پہنچ کے وہ بھی ایسی ہی لگنے لگے گی۔ آج کے دن وہ کھوئی تھی 6 سال پہلے، 13 سال کی ہوگی وہ۔ چند لمحے وہ خود کو دیکھتی رہی، پھر مسکرائی، جیسے چہرے کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، کریم اٹھائی، نرمی سے چہرے پہ لگانے لگی، جلد چمکنے لگی تو وہ دل سے مسکرائی اور فون اٹھا لیا۔ وہ واپس کمرے میں آتے ہوئے آرام دہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ کیسی ہو تالیہ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں مسز اسرا؟ تالیہ کی سنجیدہ مگر نرم آواز سنائی دی۔ اسرا بڑی کرسی پہ بیٹھ گئی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی، پھر بھورے بالوں کی ایک لٹ انگلی میں لپیٹتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں فاتح کی طرف سے معذرت کرنا چاہتی تھی، وہ آج کل الیکشن کی وجہ سے ٹینس ہے، جلد خفا ہو جاتا ہے، جانے تمہیں کیا کیا کہہ بیٹھا۔ کوئی بات نہیں، ان کو تو قوم 2-4 قتل بھی معاف کر دے گی۔ تالیہ کی اداس ہنسی گونجی۔ مگر میں مداوا کرنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ ایسی کوئی بھی بات ہمارے درمیان آئے۔ اسرا کی بادامی آنکھیں جیسے تانے بانے بنتی دکھائی دے رہی تھی۔ مداوا مت کہیں، درخواست سمجھ لیں، ایک چھوٹا سا کام آپ میرے لیے کر سکتی ہیں؟ شیور، بتاؤ، مجھے خوشی ہوگی۔ اور پھر تالیہ کی بات سن کے اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ بالکل تالیہ، یہ میں کر سکتی ہوں اور کل ہی کر سکتی ہوں۔ کھڑکی سے باہر حبس آلود رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہارلم کا اونچا بنگلہ رات کے اس پہر خاموش پڑا تھا۔ تالیہ داتن کو ڈراپ کر کے کار اندر لائی تو وہ پورچ کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ وہ کار سے نکلی اور سوئچ بورڈ کی طرف آئی مگر ٹھٹک کے رک گئی، سانس بھی روک لیا، پھر ایک دم گھومی۔ وہ پورچ کے ستون کے ساتھ کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتا ہوا۔ سمیع! تالیہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ ایک نظر گیٹ کو دیکھا جو 4 فٹ کا جنگلہ نما تھا، کوئی بچہ بھی اس کو پھلانگ لے، مگر پھر بھی یہ سمیع کی طرف سے ایک جرأت مندانہ قدم تھا۔ وہ اس کے گھر کے گیٹ کے اندر تک پہنچ چکا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ وہ بھویں اکٹھی کر کے وہ بولی تھی۔ سمیع نے ایک ہاتھ جیب سے نکالا اور چھوٹی سی کھچڑی داڑھی کھجائی۔ تم سے ملاقات کا دل چاہ رہا تھا، سارا دن تو تم بڑے لوگوں کے ساتھ گھومتی ہو، رات کو ہی فارغ ہو کے گھر آتی ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس نے بازو لمبا کر کے غصے سے گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ رنگت گلابی پڑنے لگی۔ ایئرپورٹ، وہ بیگ، وہ تکلیف، سب ذہن میں تازہ ہو گیا۔ ایک اس آدمی سے اسے ڈر لگتا تھا، اس ڈر نے جیسے کبھی ساتھ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ اس نے ایک پرچی تالیہ کی طرف بڑھائی۔ تالیہ برہمی سے اسے گھورتی رہی، پرچی نہیں تھامی تو سمیع نے اسے اس کی کار کی چھت پہ چپکا دیا۔ وہ اسٹیکی نوٹ تھا، فوراً چپک گیا۔ تمہارے پاس 2 دن ہیں، کل اور پرسوں، پھر میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ ان 2 دنوں میں میرے وظیفے کی رقم کا تعین کر لو، میرا لائف ٹائم پلان تیار کرو اور اس اکاؤنٹ میں پہلی قسط بھیجوا دو۔ وہ چبا چبا کے کہہ رہا تھا، اگر 2 دن تک مجھے رقم نہ ملی تو تمہارا یہ تاش کے پتوں کا گھر، انگلی سے اونچے بنگلے کی طرف اشارہ کیا، نیچے آن گرے گا۔ گھنٹی بجی تو دونوں نے چونک کے دیکھا۔ جنگلے نما گیٹ کے باہر نیم اندھیرے میں کھڑا ایڈم نظر آ رہا تھا۔ سمیع نے کالر کھڑکا کے سیدھے کیے۔ تمہارے مہمانوں کے سامنے تمہاری اصلیت کھولنے کا دل تو بہت چاہ رہا ہے، مگر کیا کروں، مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے اور 2 دن تک اس زبان کو میں بند رکھوں گا۔ صرف 2 دن ہے تمہارے پاس میڈم؟ تالیہ مسکراتی نظر اس پہ ڈالی اور گیٹ کی طرف چلا گیا۔ البتہ باہر نکلتے ہوئے اس نے سر سے پیر تک ایڈم کو دیکھا ضرور تھا۔ آ جاؤ ایڈم، خفا کھڑی تالیہ نے وہیں سے پکارا۔ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایڈم کے کیس کا میسج کا جواب دے کر اسے گھر آنے کا بولا تھا۔ ایڈم ایک ناپسندیدہ نظر اس آدمی پہ ڈالتا اندر آیا۔ تالیہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، وہی کار کے ساتھ اندھیر پورچ میں کھڑی رہی، بیگ کونی میں تھا اور بازو سینے پہ لپیٹ رکھے تھے۔ ایڈم ذرا فاصلے پہ رکا، سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، ذرا دبتی رنگت والا ایڈم آنکھوں میں الجھنے لیے ہوئے تھا۔ بولو، کیوں آئے ہو؟ وہ خفا اکتائی ہوئی لگتی تھی۔ کیا یہ آدمی آپ کو تنگ کر رہا تھا؟ اس کی فکر مت کرو، میں پولیس آفیسر ہوں، ان لوگوں سے نبٹ سکتی ہوں، یہی جاننے آیا ہوں آپ پولیس آفیسر ہیں بھی یا نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھنڈے انداز میں بولا تو تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس نے ہتھیلی پھیلائی۔ میرا سکہ؟ آپ نے تو کہا تھا وہ سرکار کا ہے، مگر وہ واپس میرے ذریعے ہی جائے گا نا؟ نہیں چے تالیہ، اس نے غور سے تالیہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں وہ آپ کو نہیں دے سکتا، مجھے آپ پہ اعتبار نہیں رہا۔ تالیہ نے مٹھی نیچے گرا دی۔ ایسا کیا کیا میں نے جو تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ آپ نے ابھی تک یقین دلانے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ میں تمہیں ایک بونس آفر کر رہی تھی ایڈم، وہ جھلا کے حیرت سے بولی۔ آپ مجھے لالچ دے رہی تھی، مگر میرا دل نہیں مانتا، مجھے لگتا ہے آپ شروع دن سے اس سکے کے پیچھے تھی۔ میرا نہیں خیال وان فاتح آپ سے واقف ہیں، ورنہ وہ گھر میں ہونے والی چوری کے بارے میں آپ سے سوال جواب کیوں کرتے؟ تالیہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی۔ وہ سب اسرا اور اشر کو دکھانے کے لیے تھا تاکہ اصل چور مطمئن رہے، تاکہ فاتح کو اس پہ شک نہیں ہو اور ہم اس کو پکڑ لیں۔ یہ سب کہانیاں ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، آنکھوں میں افسوس تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں تو آپ کو مجھ سے سچ بولنا ہوگا۔ سچ بولنے سے معاملہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے اور جھوٹ سے اسے
مستقبل کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا مقصد کیا؟ اور میں آپ کی کیا مدد کر کے درست کروں گا یا نہیں؟ مجھے صرف سچ بتائیں۔ چیتالیہ اندھیر پورچ میں کھڑی سنہرے بالوں والی لڑکی چند لمحے تندہی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرا نام تاشا کمال ہے اور میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ اگر چاہتی تو پولیس بھیج کے وہ سکہ تم سے ریکور کر کے تمہیں چوری کے الزام میں جیل بھجوا سکتی تھی، مگر مجھے تم پہ ترس آیا اور میں نے سوچا کہ تمہیں بونس ملنا چاہیے۔ بہرحال کل تک سوچ لو کس طرح واپس کرنا ہے تمہیں وہ سکہ، یہ فیصلہ کر لو، اس کے بعد ہم دونوں ساتھ کام نہیں کریں گے۔ یعنی آپ مجھے پورا سچ نہیں بتائیں گی؟ ایڈم زخمی لہجے میں بولا اور پھر شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھتا قدم قدم پیچھے ہٹتا گیا۔ اب میں سچائی کی تلاش خود کروں گا چیتالیہ۔ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا، تالیہ خاموشی سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ایڈم چلا گیا اور اسے روک بھی نہ سکی۔ آج کے لیے وہ بہت سچ بول چکی تھی، اب مزید نہیں۔ اسے ایڈم کا کوئی اور حل سوچنا پڑے گا۔ وہ تمہارے خواب میں تمہارے ساتھ خزانہ ڈھونڈ رہا تھا، اس کو خزانے کا راز بتا دو تالیہ۔ دل میں کسی نے کہا، مگر اس نے سختی سے دل کو جھڑکا۔ میں خزانہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، میں ایڈم کو سچ نہیں بتا سکتی۔ اسے لالچ آ گیا اور اس نے سارا خزانہ خود حاصل کرنے کا سوچ لیا۔ تو خزانہ صرف میرا ہے، میرے بابا اور میرے گاؤں والوں کا ہے۔ رات تاریک ہوتی گئی اور وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ آلتی پالتی مارے بیٹھی رہی اور سوچتی رہی۔ سنہرا لاکٹ اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، بار بار خود کو جھڑکتی، اپنی تردید کرتی۔ سکہ اس کا تھا، چابی اس کی تھی اور وہ اس کو شیئر نہیں کرے گی۔ مگر کیا واقعی چابی اس کی تھی؟ اس نے سنہری لاکٹ کو دیکھا اور پھر اسے گردن میں پہنا۔ پیچھے ہک بند کرتے وقت وہ تیار تھی، وہ اس کی یادوں کا پنجرا تھا اور وہ اس میں کھو جانے کو تیار تھی۔ منظر ایک دم بدلا، آنکھوں کے سامنے روشنی چھانے لگی، آگ کی سی روشنی جیسے بھڑکتے شعلے ہوں۔ وہ مدہم ہوئے تو اس نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا۔ مراد انگیٹھی کے پاس بیٹھا ہے، جھک کے وہ لوہے کے چمٹے سے دہکتی چابی انگاروں کے اوپر سے اٹھاتا ہے۔ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھی دلچسپی سے اس کی حرکات دیکھ رہی ہے۔ چابی سنہری دہک رہی ہے۔ مراد اس کو احتیاط سے اٹھائے کھڑا ہوتا ہے، پھر واپس ایک میز کی طرف آتا ہے، وہ بھی فوراً ان کے پیچھے لپکتی ہے۔ اب وہ دونوں میز کے مخالف سروں پر کھڑے ہیں، درمیان میں ایک پیالہ ہے جس میں پانی جیسا کوئی مایا ہے۔ مراد کو پسینے آ رہے ہیں، وہ ایک ہاتھ سے پیشانی پونچھتا ہے اور دوسرے سے چمٹا پیالے کے اوپر لاتا ہے، پھر چابی اندر گراتا ہے۔ وہ ڈبکی کھاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے۔ تالیہ کے لب کھل جاتے ہیں، وہ ہراساں سی آنکھیں اٹھاتی ہے۔ بابا یہ تو ٹوٹ گئی، اس کو ٹوٹنا ہی تھا۔ تالیہ پھر سے جڑنے کے لیے، وہ کیسے؟ یہ چاند کے 21ویں تک اس پانی میں پڑی رہے گی، پھر اس کو نکال کے جوڑا جائے گا۔ ابھی یہ اتنی گرم ہے کہ یہ میری روح تک کھا جائے گی۔ وہ میز پہ دونوں ہاتھ رکھے مسکرا کے اسے بتا رہا تھا۔ وہ درمیانی عمر کا آدمی ہے، دبلا پتلا مگر چہرہ بے حد پرکشش، سیاہ بال کندھوں تک آتے ہیں، سر پہ رومال لپیٹ رکھا ہے۔ زبوں حالی غربت کمرے کی ہر شے سے ٹپکتی ہے۔ اور اسے کون جوڑے گا بابا؟ ننھی لڑکی کھوئے کھوئے انداز میں پوچھتی ہے۔ جو اس کا مالک ہوگا، یعنی میں، جو بھی اس کو ٹوٹنے کے بعد جوڑتا ہے وہی چابی کا مالک ہوتا ہے۔ یہ خزانے کی کنجی ہے تالیہ، سوچو اگر ہم خزانے کا قفل کھول لیں تو اپنے لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے پاس خزانہ آ جائے گا تو کیا آپ کا خاندان ہمیں قبول کر لے گا بابا؟ کیا وہ لوگ؟ مگر مراد کی آنکھوں میں سرخی ابھرتی ہے۔ میں ان کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا تالیہ، وہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے کیا کر ظلم نہیں ڈھائے ہمارے گاؤں پہ۔ اب چلو یہاں سے، اور سنو تم اس کمرے میں میری اجازت کے بغیر نہیں آؤ گی۔ وہ انگلی اٹھا کے تنبیہ کرتا بولا اور ننھی لڑکی جھٹ سر ہلا دیتی ہے۔ بوجھ بڑھ گیا تھا، یادیں بھاری ہو رہی تھیں۔ تالیہ نے کرا کے لاکٹ نوچ ڈالا، کوئی فلم سی بند ہوئی، روشنی چھٹ گئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھی تھی، تکیہ گود میں رکھے، سب کچھ کتنا مختلف تھا اس کمرے اور اس کمرے میں۔ کچھ غلط تھا ادھر، کچھ عجیب سا، کچھ ایسا جو اس کے دماغ پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ کیا معلوم داتن درست کہہ رہی ہو؟ اور اس نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ ایسا ناممکن ہے، کبھی نہیں، یہ موٹی بھی نہ۔ وہ چت لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کیا مطلب ہوا حالم کا؟ کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم۔ ذہن میں کسی کا محظوظ لہجہ گونجا تو وہ بند آنکھوں سے مسکرائی۔ عجیب دن تھا، قدرے بہتر انجام ہوا اس کا۔ اگلی صبح بھی فجر قضا ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب وان فاتح کی رہائش گاہ پہ صبح کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ آسمان ابھی گہرا نیلا تھا اور پورچ میں بتیاں جلی تھیں۔ ملازمہ کار میں اس کا بیگ رکھ رہی تھی اور وہ ساتھ کھڑا موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ نیلی جینس کے اوپر سفید ڈریس شرٹ پہنے اس نے آستین کونیوں تک موڑ رکھے تھے اور پاؤں میں جوگرز تھے، ہمیشہ کی طرح ینگ اور فریش۔ پھر موبائل جیب میں ڈال کے ڈرائیور سے چابی مانگی۔ میں خود ڈرائیو کروں گا، تم گھر جاؤ۔ مگر سر سیکیورٹی سٹاف کیا میں ایک دن کی چھٹی پہ نہیں جا سکتا؟ ذرا سا مسکرا کے پوچھا، ڈرائیونگ ڈور کھولا۔ ڈرائیور فکر مند سا ہوا۔ سر 2 گھنٹے کا سفر ہے، مجھے ڈرائیو کرنے دیں۔ اس نے پہلے کہ فاتح کچھ کہتا اندر سے اسرا آتی دکھائی دی، ساتھ ہی وہ دونوں بچوں کو باہر لا رہی تھی جو سوئے سوئے سے لگ رہے تھے مگر منہ دھلے اور بال بنے ہوئے تھے۔ فاتح نے چھمبے سے ابرو اٹھائے۔ یہ کیا؟ اسرا نے مسکرا کے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ سن باؤ کے گھر میں آخری دن ہم سب کو ساتھ گزارنا چاہیے۔ پھر ڈرائیور کو اشارہ کیا، تم پچھلی کار میں سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ آؤ گے، جاؤ۔ پھر اس نے فاتح کو دیکھا جو ذرا حیران ہوا تھا۔ تمہیں اعتراض ہے کیا؟ فاتح کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ بالکل نہیں، اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ ہم سب ایک ساتھ جائیں۔
وہ خوش ہوا تھا مگر میں ساری فوج کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا۔ ابرو سے سیکورٹی کی کار کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تمہارے لیے نہیں ہے فاتح، وہ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہے، اور مجھے شاید جلدی واپس آنا پڑے۔ دوپہر تک تو مجھے الگ کار چاہیے ہوگی۔ وہ سارے فیصلے کر چکی تھی۔ سن گلاسز آنکھوں پہ لگا چڑھائے فرنٹ سیٹ پہ استحقاق سے بیٹھی تھی۔ وان فاتح نے سمجھ کے سر ہلا دیا اور بیلٹ پہنتے ہوئے گردن موڑی۔ پیچھے جولیانا اور اسکندر بیٹھے تھے۔ وہ مسکرایا۔ آج میں تمہارے دادا کا گھر آخری دفعہ دیکھنے جا رہا ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ ہو۔ ڈیڈ ہم وہ گھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ سکندر اداس سا ہو گیا۔ 11 سالہ خوبصورت بچہ جو اپنی عمر سے زیادہ ذہین لگتا تھا۔ ہم کون سا وہاں رہتے ہیں اسکندر؟ جولیانا نے ناک چڑھائی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نیند بھری تھی۔ کتنے دنوں بعد ڈیڈ نے تمہارے لیے وقت نکالا ہے؟ کیا تم دونوں ان کو یوں ہی تنگ کرتے جاؤ گے؟ اسرا نے نرمی سے ٹوکا تو اسکندر نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، ڈیڈ جو بھی کریں گے صحیح کریں گے۔ ڈیڈ، جولیانا نے ابرو اکٹھے کیے، چہرہ واپس موڑا۔ اس گھر کو سن باؤ 3 خزانوں والا گھر کیوں کہتے ہیں؟ فاتح نے چابی اگنیشن میں گھمائی اور مسکرا کے اسٹیئرنگ وہیل پھیرا۔ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے، اور تمہیں پتہ ہے تمہارے ڈیڈ کو تمہیں کہانیاں سنانا کتنا اچھا لگتا ہے ہوں؟ وہ اب کار پیچھے موڑ رہا تھا۔ صبح کی سفیدی دور افق پہ پھیل رہی تھی اور کوالمپور جاگنے لگا تھا۔ یہ ایڈم کی نوکری کا 11واں اور آخری دن تھا جو ساری دنیا کے لیے اسی رات 12 بجے ختم ہو جانا تھا، مگر ان 3 انسانوں کے لیے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا دن بننے جا رہا تھا۔ صبح کی سفیدی اب سنہرے پن میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اشر محمود کی آفس بلڈنگ کے 35 فلورز مکمل طور پر جاگ چکے تھے اور کام کے دھنی لوگ منہ اندھیرے جاب پہ پہنچ چکے تھے۔ صبح اٹھنے والے، تازہ ذہن کے ساتھ کام کرنے والے، اپنی زندگیوں کے ایک ایک منٹ کو استعمال کرنے والے لوگ۔ کامیابیاں پھر ایسی تو نہیں ملا کرتی، برکتیں ایسی تو گھروں پہ نازل نہیں ہوتی، رزق ایسے تو نہیں بڑھ جاتا۔ صبح اٹھنے والوں اور سورج نکلنے کے بعد اٹھنے والوں میں اتنا ہی فرق تھا جتنا کامیابی اور ناکامی میں۔ اشر محمود اپنے آفس میں کھڑا تھا۔ بک شیلف سامنے سے ہٹا تھا اور دیوار میں نصب سیف کھلا پڑا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے بھویں بھینچے فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ جیسے جیسے اگلا صفحہ سامنے آتا اس کی رنگت تبدیل ہوتی گئی۔ آخر میں وہ مڑا اور پوری قوت سے فائل دیوار پر دے ماری۔ صفحات ادھر ادھر بکھر گئے، خالی صفحات۔ ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑا رملی کنگھارا۔ سر میں نے خود چیک کیا تھا جب مسز اسرا نے فائل دی تھی تو اس میں اصلی ڈاکومنٹس تھے، اب اس میں صرف بلینک پیپرز ہیں۔ عثمان کی کال کے بعد میں نے صرف سیف کھول کے فائل کو دیکھا اور مطمئن ہو گیا کہ فائل پڑی ہے۔ اف، کسی نے آگ کے دوران کل شاید کاغذات تبدیل کیے ہوں۔ اشر غصے سے اس کی طرف گھوما اور گرایا۔ سیف کی حالت دیکھو، ایک ضرب تک نہیں لگی اس میں، کسی نے اسے کھولا تک نہیں، اندر زیورات ہیں، پیسے ہیں، ایک چیز بھی نہیں لی۔ تم نے پیپرز دیکھے ہی نہیں تھے شاید۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ میں نے بھی دیکھے بغیر اندر ڈال دیے، میں جلدی میں تھا۔ اف سر، کل مس تالیہ بنت مراد بھی تو آئی تھی۔ رملی چونکا۔ اشر نے گھور کے اسے دیکھا۔ وہ سارا وقت میرے سامنے بیٹھی رہی تھی۔ اپنی غلطی اس کے سر مت ڈالو، یہ خالی دماغ کی سوشلائٹس کو ایوننگ ڈریسز اور فیشن سے فرصت نہیں ملتی جو اس طرح کا کچھ سوچیں۔ نان سینس، بیزاری سے کہہ کے وہ اپنی سیٹ تک آیا۔ رملی چپ ہو گیا۔ وان فاتح صرف ایک صورت میں سرنڈر کرے گا، اگر اس کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے پیسے نہ ہوں۔ اشر نے سیٹ کا رخ پیچھے شیشے کی طرف موڑ لیا، جس کے پاس اونچی اونچی عمارتیں اور نیچے سڑکوں پہ بہتا ٹریفک صاف دکھائی دے رہا تھا۔ صبح کی کرنیں عمارتوں کی طرف سے نکل کے سیدھی اس طرف آ رہی تھیں۔ ہمیں کسی بھی طرح وان فاتح کو پیسے کی طرف سے بے فکر نہیں ہونے دینا۔ وہ کسی سے قرضہ نہیں لے گا، نہ کاکا سے کچھ مانگے گا۔ یہ گھر کروڑوں کی مالیت کا ہے، یہ گھر نہیں بکنا چاہیے۔ پھر اس نے کرسی واپس موڑی۔ اب چہرے سے غصہ چھٹ چکا تھا اور اس کی جگہ گہری سوچ نے لے لی تھی۔ مارکیٹ میں یہ خبر مشہور کر دو کہ وہ گھر ہانٹڈ ہے۔ چونکہ وہ سن باؤ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے خریداروں چینی زیادہ دلچسپی لیں گے۔ سن باؤ چینی مسلمان تھا، سو کسی ایسے عصیب یا نحوست کا ذکر کرنا جو چینیوں کو متاثر کرتی ہو۔ رملی کی آنکھیں چمکی۔ درست، ایسا ہی کرتا ہوں سر، مگر سر یہ چوری، اس نے سیف کی طرف اشارہ کیا، میرا نہیں خیال کوئی چوری ہوئی ہے۔ بہرحال CCTV فوٹیج چیک کرو، ایک ایک فریم دیکھو، کوئی بھی مشتبہ شخص نظر آئے تو رپورٹ کرو۔ وہ سختی سے تنبیہ کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ رملی نے جھٹ سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اشر نے اس کی پشت کو سوچتی گہری نگاہوں سے دیکھا۔ کیا رملی مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ کہیں یہ فاتح کے ساتھ تو نہیں مل گیا؟ اس کا ذہن اس نہج پہ سوچ رہا تھا۔ یہ ایسی دنیا تھی جہاں سائے کا بھی اعتبار نہیں تھا۔ سورج نکل آیا تھا، سڑک پہ ٹریفک رواں دواں تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے رش کم تھا۔ فاتح کی کار ملاقہ کے قریب ہی تھی، چند منٹ کا سفر ابھی باقی تھا۔ وہ سن گلاسز لگائے، کوہنیوں تک آستین موڑے، اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کلائی میں پہنی بھوری گھڑی صاف نظر آ رہی تھی، منہ میں کچھ چبا بھی رہا تھا۔ اسرا باہر بھاگتے درختوں اور اونچے نیچے سبز ٹیلوں کو دیکھ رہی تھی۔
دونوں بچے پیچھے بیٹھے اپنے اپنے آئی پیڈز پہ لگے تھے۔ غرض سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ تبھی فاتح نے بیک مرر میں نظر ڈالی تو اسکندر کے اسکرین پہ جھکے چہرے پہ غصہ دکھا۔ فاتح نے سن گلاسز اتار کے پرے رکھے اور آئینے میں پیچھے دیکھتے ہی اسے پکارا، اسکندر کیا تم انٹرنیٹ پہ کسی سے بحث کر رہے ہو؟ اسکندر نے چونک کے سر اٹھایا۔ اسرا نے بھی مڑ کے دیکھا، گیم کھیل رہا تھا۔ اسکندر نے خفت سے ٹیب نیچے کر لیا۔ میں تمہارا باپ ہوں اسکندر، مجھے پتہ ہے تم کچھ پڑھ رہے تھے۔ اسکندر نے ناک سکوڑا، اوکے میں کچھ کمنٹس پڑھ رہا تھا، میرے بھی کچھ فیورٹس ہیں ڈیڈ، اور مجھے برا لگتا ہے اگر لوگ ان کو برا کہیں۔ پھر اس کے چہرے پہ بے بسی بھرا غصہ در آیا۔ ڈیڈ لوگ اتنے بدتمیز اور پاگل کیوں ہوتے ہیں؟ کسی مشہور انسان، ایک چور نظر باپ کے کندھے پہ ڈالی، جس کو وہ جانتے تک نہیں ہوتے، اس کے خلاف اتنے برے برے کمنٹس کیسے لکھ دیتے ہیں؟ کس کے بارے میں کیا لکھا ہے لوگوں نے؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے موڑ کاٹتے ہوئے مطمئن سا پوچھ رہا تھا۔ اسکندر نے ایک نظر گود میں رکھی اسکرین پہ ڈالی جس پہ وان فاتح کا ٹویٹر کھلا پڑا تھا۔ فاتح نے صبح مارٹن لو تھرکنگ کا کوئی کول پوسٹ کیا تھا اور اس پہ ہزاروں کمنٹس آئے تھے، مثبت کمنٹس۔ اسکندر نے صرف پڑھ کے گزار دیے تھے، مگر ہر منفی پہ اس کا دل دکھتا چلا گیا تھا۔ بکواس بند کرو، پہلے خود تو سیکھ لو، کرپٹ سیاستدان، ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہو تم، سارے ملے ہوئے ہو۔ یہ وان فاتح حکومت میں آ کے وہی کرے گا جو صوفیہ رحمان کرتی آئی ہے، سب کرپٹ ہے، آئی ہیٹ پالیٹکس۔ اسکندر نے چہرہ اٹھایا، باپ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میرا ایک فیورٹ سیلیبریٹی ہے، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں اور اس سے تمہارا دل دکھ گیا۔ دکھنا نہیں چاہیے کیا ڈیڈ؟ لوگوں کو کیا پتا کہ وہ آدمی کون ہے میرے لیے؟ اس کا گلا رن گیا۔ اسرا نے اداسی سے سر جھٹکا۔ جولیانا باہر دیکھتی رہی۔ سب جانتے تھے اسکندر کس کی بات کر رہا تھا۔ اسکندر وہ ڈرائیو کرتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جانتے ہو کیا حکم دیا تھا؟ کہ وہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں۔ اور جانتے ہو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا تھا، خاموشی سے، چھپ کے، کھلم کھلا اعلان نہیں، صرف اپنوں کو بتایا، اور وہ سب مانتے گئے کیونکہ وہ اپنے تھے، سمجھتے تھے، احترام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی سے واقف تھے۔ سکندر ابھی تک اداسی سے اسے دیکھ رہا تھا جو نرمی سے کہے جا رہے تھے۔ 3 سال بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اور اسلام کے ہوتا کیا ہے؟ اچھے کاموں کی طرف بلانا اور برے کاموں سے روکنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام شروع کیا تو لوگوں کے آئیڈیاز چیلنج ہوئے۔ وہ جو اتنے عرصے سے جس طریقے پہ زندگی گزار رہے تھے وہ طریقہ سوالیہ نشان بن گیا، لوگ بچھڑ گئے، دشمن بن گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے لگے۔ ابو لہب کی بیوی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذم کہہ کے پکارنے لگی، جس کی مذمت کی جائے، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام سنا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اسکندر نے مدد کے لیے بہن کو دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، پھر واپس چہرہ موڑا۔ مجھے نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزمم تو میرا نام ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ساری باتوں کو اس طرح اگنور کر دیا کہ یہ جب مجھے جانتی ہی نہیں ہے تو یہ جو کہہ لے یہ مجھے نہیں کہہ رہی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس طرح بیٹے جب بھی آپ کسی معاشرے میں بہتری لانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بتاتے ہو کہ ان کا حکومت کرنے کا طریقہ یا ادارے چلانے کا طریقہ غلط ہے۔ جب آپ جھوٹے کو جھوٹا اور چور کو چور کہتے ہو تو لوگوں کے آئیڈیاز چیلنج ہوتے ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ آپ ان کو ثابت کر کے نہ دکھا دیں۔ مگر اس عرصے میں ایک طبقہ جس کے مفاد اسی پرانے سسٹم کے ساتھ ہیں وہ بلبلا اٹھتا ہے۔ یہ جو صحافی تمہارے اس فیورٹ سیلیبریٹی اسکندر نے پلکیں جھکا لیں کے خلاف روز اخبار میں لکھتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اندر سے اپنے لکھے پہ خود بھی یقین رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان سب صحافیوں اور میڈیا والوں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے، کون کم اچھا ہے اور کون برا ہے، مگر ان کے حکومت کے ساتھ مفادات ہوتے ہیں، بیٹے کی نوکری، کاروباری ٹھیکے، سیاستدانوں سے دوستی، عدالتوں میں کیسز۔ یہ انہی وجوہات کی بنا پر اچھے کو برا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ سیاست میں یہ نہ دیکھا کرو کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے۔ فاتح تم سیاستدانوں کو انبیاء علیہ السلام سے نہیں ملا سکتے، اسرا نے قدرے خفگی سے ٹوکا تھا۔ میں ملا بھی نہیں رہا، نہ ہی ملانا چاہتا ہوں، لیکن انبیاء کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، مشکل میں کیا کرنا ہے یہ ہم نے انہی کی زندگیوں سے تو سیکھنا ہے۔ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی معاشرے کی اصلاح کے لیے یا کوئی بھی بڑا کام کرنے نکلیں گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے تو ہم کیا ہیں؟ اور تمہارا سیلیبریٹی فیورٹ ہے، لوگ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اتنا لوگوں کی باتوں کا اثر نہ لیا کرو۔ مگر ڈیڈ میرے اپنے فرینڈز فیس بک پہ جب میرے فیورٹ سیلیبریٹی کے خلاف کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو میرا دل ان کا گلا مروڑ دینے کا چاہتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے میں ان سے دوستی ختم کر لوں۔ باہر دیکھتی جولیانا اداسی سے بولی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ بڑے ہو جاؤ اسکندر،
سیاستدانوں اور سیلیبریٹیز کے پیچھے آپس کی دوستیاں اور تعلقات نہیں خراب کیے جاتے. لیڈر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کون ان کے لیے لڑکے ناراض ہوا بیٹھا ہے. اگر بحث کرنی ہے تو آئیڈیاز پہ کرو. اپنے فیورٹ سیاستدانوں کو انسان سمجھ کے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ فرشتے کیوں نہیں ہیں. آج کے لیڈرز کے بارے میں بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ فرشتے ہوں. تم اپنے لیڈر کو انسان قبول کر لو، اس کی خامیوں خوبیوں کے ساتھ، مگر اس کی جرائم کے ساتھ نہیں. ذاتی خامیاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سیاستدان اپنے ملک کے لوگوں کو اپنی چوری کی وجہ سے نقصان پہنچا سکتا ہے اور سیاستدان بس اسی طرح ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو تم اس سیاستدان کو قبول مت کرو، اس کو ڈیفینڈ مت کرو. باقی تمہیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ملے گا. اگر تم اپنے لیڈر کو اس کے ساتھ قبول کر لو اور اس کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو تو تمہیں ہر وقت دوستوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مگر ڈیڈ، دوست جب برے کمنٹس دیں تو میرا دل دکھتا ہے. سکندر بزید تھا. پھر اپنے دل کو مضبوط کر لو اور ہر ایک سے توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا. ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. جیسے شروع کے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو نصیحت نہیں کی، اس لیے تم بھی ہر ایک سے الجھنا چھوڑ دو. کچھ وقت گزرتا ہے، معاشرے بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، خود ہی سمجھ بھی جاتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا لیڈر بہتر ہے، اور جو نہیں سمجھتے وہ خود ہی پیچھے رہ جاتے ہیں. مگر ڈیڈ، سکندر اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے. اگر تمہارا فیورٹ سیلیبریٹی سچا ہے تو اللہ ساری دنیا کو اس کی سچائی دکھا دے گا. سچ اپنے آپ کو خود ثابت کر لیتا ہے. لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ اگنور کرنا ایک آرٹ ہے. اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے. وہ زور دے کر مگر نرمی سے کہہ رہا تھا. سکندر نے سر ہلایا. وہ اب بہتر محسوس کر رہا تھا مگر مطمئن بہرحال نہیں تھا. مطمئن رہنا بھی شاید ایک آرٹ تھا. کار ملاقہ کی حدود میں داخل ہو چکی تھی. ملاقہ ایک خوبصورت شہر تھا جو سمندر کنارے واقع تھا اور جہاں سیاحوں کی بہتات تھی. تاریخی طرز کا شہر جو لوگ پیدل گھوم پھر کے دیکھا کرتے تھے. بازار سے کار گزارتے ہوئے فاتح کے چہرے پہ مانوس مسکراہٹ بکھر گئی. بالآخر وہ اس ٹھنڈی میٹھی سڑک پہ آ گئے تھے جہاں قطار میں ایک جیسے گھر بنے تھے جن کو رینوویٹ کر کے کافی شاپس اور ریستوران بنا دیا گیا تھا. کبھی یہ چینی تاجروں کا مسکن ہوتے تھے اور یہ رہا اس کا گھر. اس نے کار سڑک کنارے پارک کی اور مسکراتے ہوئے بیلٹ کھولی. پھر باہر نکلا. سامنے سڑک کے اوپر ایک گھر بنا تھا، سرخ رنگ کا گھر، جیسے پرانے لاہور کی گلیوں میں قدیم ہندوستانی طرز کے گھر ہوتے ہیں جن کی کھڑکیاں سڑک پہ کھلتی ہیں. ایسے ہی دو منزلہ گھر تھا. وہ سڑک سے ہی شروع ہوتا تھا. نیچے 2 کمروں کی کھڑکیاں، درمیان میں داخلی دروازہ. فاتح نے گردن اٹھائی. اوپر 3 کمروں کی بالکنیاں بنی تھی. خاموش پڑا خوبصورت گھر جس سے قدیم زمانوں کی مہک آتی تھی. چلو آؤ میں تم لوگوں کو سن باؤ کی کہانی سناتا ہوں. وہ خوشگوار انداز میں کہتے ہوئے کار کی طرف مڑا جہاں بچے اور اسرا باہر نکل رہے تھے. مگر اگلے ہی لمحے فاتح کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. چند فٹ کے فاصلے پر ایک سلور کار پارک تھی اور اس کے بونٹ کے سے ٹیک لگائے وہ کھڑی تھی. سر پہ سفید ہیٹ ترچھا رکھے، مسکرا کے سینے پہ بازو لپیٹے ان کو دیکھ رہی تھی. آنے کے لیے شکریہ تالیہ. اسرا سیدھی اس کی طرف گئی اور مسکرا کے اس کے ہاتھ ملایا. پھر واپس گھومی اور فاتحانہ مسکراتی نگاہوں سے فاتح کو دیکھا. تالیہ سن باؤ کا گھر دیکھنا چاہتی تھی تو میں نے اسے انوائٹ کر لیا. امید ہے اس بہانے ہم اپنی نیلامی کے پروجیکٹ پہ بھی بات کر لیں گے. جتانے والے انداز میں بات مکمل کی. وان فاتح نے لب بھیج لیے. ابرو برہمی سے اکٹھے ہوئے. ایک خاموش چبھتی ہوئی نظر اس لڑکی پہ ڈالی جو سادگی سے مسکرا رہی تھی اور گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا. اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا اور جانے وہ اتنی بری اسے کیوں لگتی تھی.